مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ 2 جمعوں سے ہم ایمان اور ایمانی حقیقت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس موضوع کو مکمل کرنا چاہیں گے۔ ایمان کے قرآنی مفاہیم کی طرف میں نے پچھلے جمعے بھی اشارہ کیا تھا۔ ماننا، تسلیم کرنا، یقین کرنا، تصدیق کرنا، اعتماد اور بھروسہ کرنا، اطاعت کرنا، سر تسلیم خم کر دینا۔ امام لغت ہیں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی معروف کتاب ہے لغت کی مفردات القرآن۔ اس میں وہ لکھتے ہیں قرآن میں ایمان کا لفظ بعض مقامات پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور پھر وہ حوالہ دیتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر غالباً 61 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین۔ وہ لوگ جو نبی عربی پر ایمان لائے، جو یہودی ہو گئے، جو عیسائی بن کر رہ گئے، جنہوں نے صابی کہلانا پسند کیا، ان میں سے جو بھی اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لایا، اس کا عمل صالح ہوا، اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ پھر مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ ایمان کا لفظ بسا اوقات مدح اور تعریف کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن مدح اور تعریف کے موقع پر اس وقت استعمال ہوا ہے ایمان کا لفظ جب ایمان اقرار باللسان کی شکل میں بھی ہو کہ زبان سے اقرار کیا گیا ہو، تصدیق قلبی ایمان کے اندر موجود ہو کہ ایمان دل کے اندر راسخ ہو چکا ہے، اور عمل بالجوارح والارکان بھی پایا جائے کہ اعضائے انسانی سے ایمان کا اظہار ہو رہا ہو۔ اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں سورہ حدید کی غالباً آیت نمبر 19 ہے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، زبانی بھی، قلبی بھی، عملی بھی، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کے اندر سچے ہیں۔ قرآن کا حقیقی اور مطلوب ایمان کون سا ہے؟ ہم قرآن کے ایک مقام سورہ تغابن آیت نمبر 14 کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ انفال اور سورہ تغابن میں یہ کہہ چکے ہیں کہ تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش اور تمہارے لیے امتحان ہے۔ اب یہ امتحان ہے کیسا؟ اہل خانہ بیوی بچوں کی جو محبت ہوتی ہے یہ فطری محبت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو محبت ہوتی ہے یہ علمی، عقلی اور اصولی محبت ہے۔ بہت سارے مقامات ایسے آ جاتے ہیں، بہت سارے مواقع ایسے آ جاتے ہیں جہاں اہل خانہ کی فطری محبت اللہ اور اس کے رسول کی اصولی محبت سے ٹکرا جاتی ہے، یعنی دونوں محبتوں کے درمیان تصادم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب قرآن کا حقیقی مطلوب ایمان غیر حقیقی اور غیر مطلوب ایمان سے بالکل علیحدہ اور جدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ تغابن کی آیت نمبر 14 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم،
تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں تمہاری اولادوں میں سے بعض اولادیں تمہارے لیے تمہارے دشمن ہیں. اور لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے عدو. عربی میں عدا العدوہ کا معنی ہوتا ہے دوری. دوری کے اعتبار سے، بعد کے اعتبار سے، افتراق کے اعتبار سے عربی میں دشمن کو کہتے ہیں عدو. تو تمہاری بیویوں میں سے بعض بیویاں تمہاری اولادوں میں سے بعض اولادیں عدو لکم تمہارے دشمن ہیں. وجہ کیا ہے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بچے آپ کو ایمان کے راستے پر رہنے نہیں دیتے، شہادت کے راستے پر چلنے نہیں دیتے، صراط مستقیم پر قدم اٹھانا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بیوی بچوں کی وجہ سے. تو جب بیوی بچے راہ حق پر قدم نہ بڑھانے دے، صراط مستقیم پر ثابت قدم نہ رہنے دے، تو اب بیوی بچے تمہارے دشمن ہیں. پھر آگے اللہ نے کہا فاحذروہم. اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ کوئی بیوی، کوئی اولاد تمہارے لیے دشمن ثابت ہو رہے ہیں، فاحذروہم، تو ان سے اپنے آپ کو ہوشیار رکھو. کوئی بھی انسان اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے ہی ضلالت کے اندھیروں میں قدم رکھ دیتا ہے کہ ان کو آسائشیں فراہم کرنا ہے، بیوی بچوں کی زندگی خوشحال بنانی ہے، ان کا فیوچر برائٹ کرنا ہے، ان کا مستقبل آنے والا کل روشن کرنا ہے، ان کو بہترین لائف اسٹینڈرڈ دینا ہے. یہاں آ کر انسان بہک جاتا ہے، یہاں آ کر انسان راہ شہادت پر، راہ حق پر قدم نہیں بڑھا پاتا. تو اللہ نے کہا فاحذروہم، یہ وہ موقع ہے کہ جب ان سے ہوشیار رہو. اب ہمارے ذہنوں میں ایک سوال ہے اور آنا چاہیے کہ کیا بیوی بچوں کو آسائشیں فراہم کرنا، ان کے مستقبل کی فکر کرنا، ان کو خوشحال زندگی دینا، کیا اسلام اس کے حق میں نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. بالکل آپ اپنی بیوی بچوں کو روشن مستقبل دیں، ان کو اچھا لائف اسٹینڈرڈ دیں، ان کو خوشحال بنانے کی کوشش کریں، لیکن یہ سب کام حدود الہیہ کے اندر ہونا چاہیے. یہ ساری کوشش، یہ ساری محنت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے دائرے کار کے اندر رہ کر ہونی چاہیے. وہ جو بخاری کتاب الایمان کی روایت ہے، ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص انفق علی اہلہ نفقۃ، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے، یحتسبھا، اور وہ خرچ ثواب کی امید سے ہو. اب دیکھیں ثواب کی امید سے خرچ کرنے والا کون ہوگا؟ جو کماتے ہوئے بھی اللہ کو اپنے سامنے رکھے اور جو خرچ کرتے ہوئے بھی اللہ کو اپنے سامنے رکھے. ایسا ہی شخص خرچ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بدلے کی امید رکھ سکتا ہے. تو جس شخص نے اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کیا یحتسبھا، ثواب کی امید سے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، فہی لہ صدقہ، یہ خرچ کرنا جو بیوی کے منہ میں لقمہ اس نے ڈالا ہے، یہ اللہ کی نگاہ میں صدقہ ہے. دوستو، ہم سب پاکستان میں رہتے ہوئے مذہبی بے چینی کو بھی محسوس کرتے ہیں، سیاسی طور پر نا امید ہو چکے ہیں، سماج اور معاشرہ بھی بکھرا ہوا نظر آتا ہے، ٹوٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اقتصادی حوالے سے ہم سب زبوں حالی کا شکار ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ذہنی سکون ہمیں حاصل ہو جائے، قلبی اطمینان ہمیں مل جائے، اور باہر کی دنیا میں ہمیں ہر طرف، چہار طرف امن دکھائی دے. تو اللہ تعالیٰ
کے اندر ہم سے مطالبات کرتا ہے۔ اب وہ قرآنی مطالبات کیا ہیں کہ جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذہنی سکون مل جائے، قلبی اطمینان مل جائے، باہر کی دنیا میں امن مل جائے، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جسے ہر مسلمان نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ ہے تقوی الہی، یعنی اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ اب دیکھیں لفظ استعمال ہوا حق تقاتہ ہی، جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت کا یہ جو پہلا جملہ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر الگ چیز ہے اور دیگر چیزوں کا ڈر بالکل مختلف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ڈر کو، خوف خدا کو، تقوی الہی کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کا دل دماغ میں راسخ کر لینا ضروری ہے، اپنے دل کی تحریر پر اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا ضروری ہے۔ پہلی چیز، بندوں پر جو حق اللہ تعالیٰ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین کی نگاہ ہر شخص پر ہے، یہاں تک کہ سینوں سے جو وسوسے پھوٹ رہے ہیں ان وسوسوں پر بھی اللہ رب العالمین کی نگاہ ہے۔ تیسری چیز، اللہ رب العالمین کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، وہ رب العالمین دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے، آخرت میں بھی سزا دے سکتا ہے اور ہمیشگی کی بھی سزا دے سکتا ہے۔ چوتھی چیز، خوف الہی کے صحیح مفہوم کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جن حدود اور قیود کا پابند کیا ہے، پھر ان حدود اور قیود کے توڑ دینے پر وہ سزا دیتا ہے، تو اس سے اللہ رب العالمین کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو حدود و قیود کا اگر پابند کیا ہے اور پابندی توڑنے پر سزا دیتا ہے تو اس سے جو مفاد وابستہ ہے وہ بندوں کا ہے، دنیاوی مفاد بھی وابستہ ہے اور اخروی مفاد بھی وابستہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے۔ پھر اس آیت کا اگلا جملہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان رکھنے والوں تمہاری آنکھیں جب بند ہوں تو تمہارے پاس اسلام کی دولت ہونا چاہیے۔ آیت کا یہ جملہ ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے یہ جو راہ ایمان ہے نا دوستو، یہ راہ ایمان یہ ہموار راہ نہیں ہے، یہ راہ ایسی ہے کہ اس میں بہت سارے نشیب و فراز ہیں، قدم قدم پر اتار چڑھاؤ ہیں۔ اس راہ ایمان پر آزمائشیں بھی ہیں، اس راہ ایمان پر فتنے بھی ہیں، اس راہ ایمان پر ابلیس بھی بیٹھا ہے، اس راہ ایمان پر ہوائے نفس بھی ہیں، اس راہ ایمان پر خواہشات نفس بھی ہیں، اور اس راہ ایمان پر حرص اور طمع کی عشوہ گری بھی ہے، یعنی حرص اور طمع کے ناز نخرے بھی ہیں۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور دوستو، جب کسی بندے مومن کے اندر تقوی گھر کر جائے، جب کبھی مسلم معاشرے کے اندر تقوی اپنی جگہ بنا جائے تو رب العالمین اس شخص اور اس معاشرے کے سینے کو اتنا روشن کر دیا کرتا ہے جس طرح کے قائم الظہیرہ کے وقت سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 29 کا مطالعہ کر سکے تو رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے وہ
لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہوگے تو اللہ رب العالمین تمہیں کسوٹی فراہم کر دے گا، فرقان فراہم کر دے گا، یعنی رب العالمین تمہیں وہ قوت تمیز دے دے گا جس کی روح سے تم پہچان لو گے صحیح رویہ کیا ہے، غلط رویہ کیا ہے، اللہ کی رضا کس چیز میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس چیز میں ہے، راہ حق کون سی ہے جس پر چل کر اللہ سے ملا جا سکتا ہے، راہ شیطان کون سی ہے، راہ باطل کون سی ہے جس کے سرے پر شیطان سے ملاقات ہونی ہے۔ اگر تقوی کی دولت ہے تو فرقان نصیب ہو جائے، اندر کی دنیا دوستوں روشن ہو جائے۔ اب ظاہر تقوی پیدا کرنے کے لیے کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے شیطان کی راہوں سے اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا۔ سورہ نور اللہ رب العالمین آیت نمبر 21 ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ دیکھیں جتنی آیات آ رہی ہیں، جتنی آیات اس وقت میں منبر پر کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہوں، ان سب کے خاص مخاطبین کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آ گئے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے راستوں پر اپنا قدم نہ بڑھاؤ، اس لیے کہ جو شیطان کے راستوں کا راہی بن جائے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اس نے تو بے حیائی کا راستہ تمہیں دکھانا ہے، اس نے تو برائی کا راستہ تمہیں دکھانا ہے، اس نے تو بدی کا راستہ تمہیں دکھا دینا ہے۔ تو سب سے پہلے تقوی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شیطان کی راہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ دوسری چیز، اپنی گیدرنگ کو بھی دیکھا جائے، اپنی بیٹھک پر بھی نظر ثانی کی جائے۔ اب اگر ہماری بیٹھک اچھی نہیں ہے، ہماری گیدرنگ اچھی نہیں ہے، ہم اسے اچھا بنا سکتے ہیں تو بنائیں، اور اگر اچھا بنانے کی ہمارے اندر ایبلٹی اور صلاحیت نہیں ہے تو ایسی گیدرنگ اور ایسی بیٹھک سے اوائڈ کریں، پھر اس کو نظر انداز کریں۔ دیکھیں رب العالمین ہم سے کیا کہتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ سے ڈرو، وکونو اور ہو جاؤ مع الصادقین، سچوں کے ساتھی، راست بازوں کے ساتھی۔ تو جو لوگ راسخ الایمان ہوا کرتے ہیں، راسخ العمل ہوا کرتے ہیں، ان کی بیٹھک اگر کوئی کمزور ایمان والا بھی اختیار کرے تو اس کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایمانی کمزوری کو دور کر سکے۔ تو اپنی بیٹھک پہ بھی توجہ دیں۔ اور دوستو آگے بڑھتے ہوئے، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، اپنے تمام سننے والوں کو ہوشیار کروں گا، خبردار کروں گا۔ ٹھیک ہے اس وقت مذہبی جنگیں بھی ہیں، سیاسی جنگیں بھی ہیں، اقتصادی جنگیں بھی ہیں، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے کہ جب امت کے اندر فساد بپا ہو، اب وہ فساد چاہے مذہب کے نام سے ہو، وہ فساد چاہے سیاست کے نام سے ہو، وہ فساد چاہے کاروبار کے نام سے ہو، جب امت میں فساد بپا ہو تو خدا را اس فسادی جنگ کا حصہ کسی نام سے نہیں بننا۔ میں ہوشیار کر رہا ہوں آپ کو، 76 سال سے مقتدر طبقہ، اسٹیبلشمنٹ، ایجنسیاں ہمیں مذہب اور سیاست کے نام پہ لڑاتی رہی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر گراؤنڈ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک مرتبہ پھر ایسے حالات پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسی مذہبی جنگ کا حصہ نہیں بننا، کسی سیاسی جنگ کا حصہ نہیں بننا۔ بخاری کتاب الایمان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک باب باندھتے ہیں، باب من الدین الفرار من الفتن۔ یہ دین کا حصہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں۔ یہ باب باندھنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کر آئے ہیں،
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یوشک ان یکون خیر المال المسلم غنم، قریب ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں، وہ اپنی بکریاں لے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلا جائے، وہ اپنی بکریاں لے اور ان وادیوں میں چلا جائے جن وادیوں میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے، یہ بکریوں کا چرواہا اپنی بکریاں لے کر پہاڑوں پر کیوں چلا جائے، برساتی وادیوں میں کیوں چلا جائے، اپنا علاقہ چھوڑ کر، اپنا شہر چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنی آبائی زمینیں چھوڑ کر؟ رسول نے فرمایا یفر بدینہ من الفتن، صرف فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو ہمارے رسول کی یہ تعلیم ہے، جب مذہب کے نام پر فساد ہو اس کا حصہ نہ بنے، جب سیاست کے نام پر فساد ہو اس کا حصہ اپنے آپ کو نہ بنائیں. تو ہم تمام دوست ان حالات کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ذہنی سکون مل جائے، قلبی اطمینان مل جائے، باہر کی دنیا میں امن مل جائے. تو پھر قرآن کچھ ہم سے مطالبات کر رہا ہے. ایک دوسرا مطالبہ وہ ہمارے سامنے رکھتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 152، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر میں اس آیت کا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھ سکوں تو پھر اس آیت کا جو گہرا مفہوم ہے وہ آپ کے دل دماغ میں اتارنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. سورہ بقرہ دوسرا پارہ، یہ وہ موقع ہے جب رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تحویل قبلہ کا حکم دیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو 16-17 مہینے روایات کی روشنی میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے. اب 16-17 مہینے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا گیا اللہ کے رسول بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں آپ ادا کریں. اب حالات کیسے ہو گئے ہوں گے؟ اندر کے منافقین ہیں، مدینہ کے آس پڑوس میں یہودی قبائل ہیں، 250-300 میل دور سخت ترین اسلام کا دشمن مکہ کے اندر سرداران قریش ہیں. تاریخ بتاتی ہے تحویل قبلہ کے 2 مہینے بعد ہی ان سب نے اتحاد کر کے، ان سب نے مشترکہ طور پر میٹنگیں کر کے جنگ بدر کے حالات پیدا کر دیے. تو کتنے سنگین حالات ہوں گے تحویل قبلہ کے بعد. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے اہل ایمان استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دوستو یہ صبر اور صلاۃ وہ ہتھیار ہے جن سے کسی بندے مومن میں وہ روح، وہ زندگی پیدا ہوتی ہے جس روح اور زندگی کے ساتھ کوئی بھی بندے مومن مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے. یہ صبر اور صلاۃ وہ ہتھیار ہیں جو ہمیں حوصلہ مند بنا دے، جو ثابت قدم بنا دے، جو راہ مستقیم کا راہی بنا دے. یہ صبر و صلاۃ وہ ہتھیار ہیں، اگر ہمارے پاس ہوں تو اللہ رب العالمین کی معیت ہمیں حاصل ہو جائے، رب العالمین کی پشت پناہی ہمیں مل جائے. دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے. تو صابروں کی معیت میں کون ہے؟ اللہ. صابروں کا پشت پناہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اور دوستو نماز کو ہم نے کوئی معمولی چیز سمجھا ہے؟ نماز وہ عبادت ہے جو رب العالمین کے ہمیں قریب کر دے. نماز وہ رشتہ ہے جو رب العالمین سے ولایت کا رشتہ،
قائم کر دے، دوستی کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے قائم کر دے. اور نماز بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اللہ رب العالمین سے سرگوشی کا نام ہے، اللہ رب العالمین سے راز و نیاز کا نام ہے. نماز نام ہے دعا کا، نماز نام ہے التجا کا، نماز نام ہے بادشاہ کائنات کے سامنے درخواست رکھنے کا. اسی لیے تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایمان کی قدر کرنے والا اور ایمان کی ناقدری کرنے والا، ان کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ ہے نماز. بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. دوستو آگے بڑھتے ہوئے اگر پوری مسلم دنیا، خاص کر پاکستانی مسلمان، ایمان کے اس تقاضے کو سمجھ لیں، اللہ کی قسم مذہبی خوشحالی بھی اس راز میں پنہا ہے، سیاسی خوشحالی بھی اس راز میں پنہا ہے، سماجی اور اقتصادی خوشحالی بھی اس راز میں پنہا ہے. اور وہ ایمانی تقاضا کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے، ایک دوسرے سے دغا نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے دو نمبری نہیں کریں گے، اور ناجائز طور پر ایک دوسرے کے مال پر نظر نہیں رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں یہ بات کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یاد رکھیے، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال ناجائز طور پر غلط طریقے سے کھاتا ہے تو یہ ایسا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گلے پر چھری رکھے ہوئے ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گلے پر تلوار رکھے ہوئے ہے. اور صرف تلوار رکھے ہوئے نہیں ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے گلے پر تلوار رکھ کر اسے چلا رہا ہے. تو ساری مذہبی خوشحالی، سیاسی خوشحالی، اقتصادی خوشحالی، تجارتی خوشحالی، معاشرتی خوشحالی اس راز میں پنہا ہے. پوری مسلم دنیا، پاکستان کے تمام مسلمان ایمان کے اس تقاضے کو سمجھیں کہ غلط بیانی نہیں کریں گے، ایک دوسرے کا مال ناروا طریقے سے، غلط طریقے سے نہیں کھائیں گے. اور دوستو یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ پوری مسلم دنیا کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ماتحت کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے انڈر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی معاشی ضرورتوں کا بھی پورا خیال رکھیں گے اور ان کی معاشرتی ضرورتوں کا بھی پورا خیال رکھیں گے. یہ تعلیم مذہب ہمیں دیتا ہے. میرے انڈر، آپ کے انڈر، میرے ماتحت، آپ کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی معاشی اور معاشرتی ضرورتوں کا پورا خیال رکھا جائے گا. بخاری کتاب الایمان میں ہم اتر رہے ہیں، ہم چونکہ ایمان ہیں، ایمان کی حقیقت کو سمجھ رہے ہیں. وہاں ایک روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معرور ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں ربضہ کے مقام پر میری ملاقات ہوئی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اچھا، اس ملاقات میں معرور تابعی کے لیے جو اچھمبے کی بات تھی، امیزنگ بات تھی، وہ یہ کہ جو جوڑا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیب تن کر رکھا تھا، وہی جوڑا ان کے غلام نے بھی زیب تن کر رکھا تھا. ہم سب جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے جو لونڈی غلام ہوا کرتے تھے وہ اپنے مالکوں کے ماتحت ہوا کرتے تھے، اپنے مالکوں کے انڈر ہوا کرتے تھے. اب یہ بات معرور کے لیے بڑی اچنبے کی تھی کہ جناب جو سوٹ مالک نے زیب تن کر رکھا ہے وہی غلام نے زیب تن کر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے ابو ذر سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے. وہ کہنے لگے ایک موقع ایسا آیا کہ میں نے اپنے غلام کو گالی دے دی، میں نے ماں کی آر انہیں دی، اسے دلا دی. رسول اللہ کو معلوم چلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ،
تو وہ شخص ہے، اسلام تو نے قبول کر لیا ہے لیکن پھر بھی جہالت کے اثرات تجھ پر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وہ جملہ تھا کہ جو میرے لیے ایسا تھا کہ اس سے بھاری، اس سے ثقیل کوئی جملہ ہو نہیں سکتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخوانکم خولکم، جو لوگ تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ تو اللہ رب العالمین نے انہیں تمہارے انڈر کام کرنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت یہ ہوتی، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا ارادہ یہ ہوتا کہ وہ مالک تم غلام، رب العالمین نے اپنے ارادے سے، اپنی مشیت سے تمہیں مالک بنایا، اسے غلام بنایا، تم آفیسر ہو، وہ تمہارے ماتحت کام کرتا ہے، تو رب العالمین کا انعام مانو، احسان مانو۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم۔ پھر رسول نے کیا کہا؟ جو کسی کے ماتحت کام کرتا ہے، جو کسی کے انڈر کام کرتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، اپنے ماتحت کام کرنے والے کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے۔ وَلْيُلْبِسُ مِمَّا يَلْبَسُ، اپنے ماتحت کام کرنے والے کو وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے۔ اور پھر رسول نے کہا کہ جو لوگ تمہارے ماتحت کام کرتے ہیں ان کو زیر بار نہیں کرو، ان پر ایسی مشقت کا بار نہ ڈال دو جسے وہ اٹھا نہ سکے، اور اگر تم نے مشقت کا ایسا بار ان پر ڈال دیا تو فَأَعِينُوهُمْ، ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ ایک دوست نے پچھلے 2 جمعے میں نے پڑھا ہے تو وہاں میں نے بدعقیدگیوں کے حوالے سے کچھ اشارات آپ کے سامنے رکھے تھے۔ رقیہ کے حوالے سے مجھ سے بات کی کہ رقیہ کے حوالے سے بھی بات کریں، دم جھاڑ کے حوالے سے۔ ابھی چونکہ میں نے ایک اہم پوائنٹ اور اپنی گفتگو کا آخری پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا ہے، رقیہ کے حوالے سے کسی موقع پر انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو رکھنا چاہوں گا۔ صرف یہاں اشارتاً یہ کہہ دوں، دم جھاڑا بالکل جائز ہے، یعنی اگر آپ قرآنی آیات پڑھ کے پھونکتے ہیں، اگر آپ قرآن کی صورتیں پڑھتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ جو دعائیں ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں، یا آپ کے اپنے تجربے میں کوئی وظیفہ ایسا ہے جس میں شرکیہ الفاظ نہیں ہیں، آپ وہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، تو اسلام بالکل اس کے حق میں ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ اس رقیہ کے نام پر کاروبار کرنا، اس کو پروفیشن بنانا، اس کا حوالہ دے کر لوگوں کی جیبیں خالی کرنا، مطب بنا لینا، رقیہ سینٹر بنا لینا، اور پھر پیشہ وارانہ انداز میں اپنی فیس وصول کرنا، میں سمجھتا ہوں اسلام کے مزاج کے 100% خلاف ہے، اسلام کی طبیعت کے یہ 100% خلاف ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں خدا را سب مسلمان ہیں بھائی، آپ مجھے ایسا بتائیں کیا خدا ہم سے دور ہے؟ عام مسلمان سے دور ہے کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا ہے اللہ کے رسول جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہوں۔ اللہ سب سے قریب ہے، رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، تو پہلے خود دم کیا کرے بھائی، اپنے اوپر دم کرنا ہو، اپنے بیوی بچوں پہ دم کرنا ہو، گھر پہ دم کرنا ہو، خود دم کریں۔ آپ کی فرسٹ پریورٹی یہی ہونا چاہیے، آپ کی ترجیح یہی ہونا چاہیے۔ بھائی آپ کو اگر ایک موقع پر دعا یاد نہیں ہے، آپ کو اگر ایک موقع پر کوئی صورت یاد نہیں، دیکھ کے پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معصوم نواسوں پر دم خود کیا، وہ جو بخاری کی روایت ہے، آپ نے حسن و حسین پر دم کرتے ہوئے کیا کہا؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اے حسن حسین میں تمہیں اللہ رب العالمین کے بے عیب کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے، ہر موذی جانور سے، اور ہر نظر بد سے۔ تو دم خود کیا کریں۔ اپنے تمام سننے والوں کو یہاں دوستوں روکوں گا میں، اور آپ کی 100% مجھے توجہ چاہیے ہے اپنا وہ جملہ سمجھانے پر جو جملہ میں بسا اوقات اس منبر پر ادا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتی ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر میں رہ کر۔ اب اس جملے کی میں وضاحت کر رہا ہوں
لیکن ایک اصول، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت، اللہ تعالیٰ کا ایک قاعدہ اچھے طریقے سے جان لیں۔ رب العالمین کی سنت، رب العالمین کا قاعدہ یہ ہے، کبھی بھی رب العالمین بذات خود اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں نہیں دے گا، ہاں آپ کو اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھوں میں دینا پڑے گا، یعنی پہلا قدم آپ کی طرف سے اٹھے گا۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ رب العالمین کبھی آپ کی طرف چل کر نہیں آئے گا، آپ کو چلنا پڑے گا۔ آپ ایک قدم اٹھائیں گے، وہ دو قدم اٹھائے گا، آپ چل کر جائیں گے، وہ دوڑ کر آئے گا۔ یہ اللہ کی سنت۔ دوسری چیز، قوموں کا جتنا عروج و زوال ہے یہ اللہ رب العالمین کے علم کے مطابق ہے، یہ رب العالمین کے عدل کے مطابق ہے، یہ رب العالمین کے انصاف کے مطابق ہے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، آپ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، آسمان و زمین کے بادشاہ کو دنیا کے بادشاہوں پر قیاس نہ کریں کہ جناب وہ اندھا دھند جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ۔ اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے کہ کوئی قوم عروج پر ہے، کوئی قوم زوال پہ ہے، تو یہ اس کا عادلانہ فیصلہ ہوتا ہے، منصفانہ فیصلہ ہوتا ہے، عالمانہ فیصلہ ہوتا ہے، حکیمانہ فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ دیکھیں مسلم میں ایک روایت آتی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ کو 5 باتیں سکھائی تھی۔ ان 5 باتوں میں سے ایک بات کیا تھی؟ یخفض القسط ویرفع، کہ اللہ رب العالمین ترازو کو کبھی اونچا کرتا ہے، کبھی ترازو کو نیچا کرتا ہے۔ یعنی یہ جو قوموں کا عروج و زوال ہے، یہ جو اللہ رب العالمین کا ترازو ہے قوموں کے عروج و زوال کا، یہ کبھی کسی کے حق میں اونچا، کبھی کسی کے حق میں نیچا۔ تو اللہ رب العالمین جو ترازو کو اوپر نیچے کر رہا ہے، یہ انصاف کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب اگر ہم اللہ رب العالمین کی تقدیر میں رہتے ہوئے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھنا چاہتے ہیں تو چند آیات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ سورہ محمد آیت نمبر 33، ہمیں سب سے پہلے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کا سچا دم بھرنا ہوگا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے سچے مطیع ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کر لو۔ اب دیکھیں، ایک ہیں ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہمارا کردار، یہ ہماری تقدیر ہے۔ یہ ہماری ہاتھوں سے لکھی ہوئی تقدیر اس وقت ثمر بار ہوگی، اس وقت ہمارے حق میں نافع ہوگی، اس وقت ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی جب ہمارے اقوال، افعال اور ہمارا کردار اطاعت اللہ اور اطاعت رسول سے رنگین ہو۔ یہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر لکھنے کا معنی۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ نے محسوس کیا کہ بعض لوگ دین کے معاملے میں انتہا پسندانہ سوچ رکھتے ہیں، غلو پسندانہ سوچ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی کرے اس کا مجھ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ دوسری آیت، اگر ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی کامیاب تقدیر لکھنا چاہتے ہیں تو جو منافقت ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکی ہے، اس منافقت کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ یاد رکھیے نفاق یہ دنیا کا کاروبار ہے اور اخلاص یہ آخرت کی سرمایہ کاری ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ صف کی آیت نمبر 2 اور 3 میں کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، میں ساری آیتیں پڑھ رہا ہوں اہل ایمان کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ اور اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ بات انتہائی ناگوار ہے کہ تم اپنی زبانوں سے وہ باتیں کرو جو کرتے نہیں ہو، یعنی صرف گفتار کے غازی ہو اور کردار کے معاملے میں صفر پر ہو۔ تو یہ جو نفاق اسلامی معاشرے میں
گھر کر چکا ہے، جڑ پکڑ چکا ہے، خدارا اس نفاق کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکے۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی کامیاب تقدیر لکھنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے بخاری کتاب الفتن کی روایت ہے، ہمارے رسول نے ہمیں پہلے ہوشیار کر دیا تھا۔ شاید اللہ کے رسول نے یہ حدیث اسی صنعتی دور کے بارے میں کہی تھی۔ آپ نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا، دیانت ختم ہو جائے گی، امانت ختم ہو جائے گی، آنیسٹ لوگ نہیں رہیں گے، بد دیانت لوگ ہوں گے۔ یہ وہ موقع ہوگا کہ لوگ بڑے فخر سے کہیں گے ما عقلہ، بڑا ہی عقل مند آدمی ہے بھائی، ما ظرفہ، بڑا ہی خوش گفتار آدمی ہے، مسکرا کر بات کرنے والا، ما اجلدہ، بڑا صحت مند آدمی ہے۔ اب لوگ جس شخص کے بارے میں کہیں گے عقل مند ہے، خوش گفتار ہے، صحت مند ہے، ہمارے رسول نے کیا کہا؟ ما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اور ہم اسے گنگا رہے ہوں۔ سیاست دانوں کو دیکھیں آپ، مذہب کے ساتھ میں کہنا نہیں چاہتا، حقیقت ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کسی بھی مذہبی لڑائی کا حصہ نہ بنیے گا، کسی سیاسی لڑائی کا حصہ نہ بنیے گا۔ ہم کوشش کریں اپنے طور پر، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کر رکھیں۔ اور اگر ہم کامیاب تقدیر اپنے ہاتھوں سے لکھنا چاہتے ہیں تو دوستو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے انفرادی توبہ بھی کرنا ہوگی، اجتماعی توبہ بھی کرنا ہوگی۔ وہ توبہ کون سی ہو؟ توبۃ النصوح۔ یاد رکھیے نصوح عربی میں کہتے ہیں خالص کو، خیر خواہی کو۔ جو خالص شہد ہوتا ہے اسے عربی میں کہتے ہیں اصل صالح۔ وہ کپڑا جو پھٹا ہوا ہو اگر سی دیا جائے، وہ کپڑا جو ادھڑا ہوا ہو اگر اس کی مرمت کر دی جائے، اسے کہتے ہیں نصحۃ الثوب۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، اگر تم اپنے ہاتھوں سے اپنی کامیاب تقدیر لکھنا چاہتے ہو تو انفرادی گناہوں کا بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرو، اجتماعی گناہوں کا بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اعتراف کرو، اور اللہ سے وعدہ کرو ان گناہوں کو پھر کبھی زندگی میں دہرائیں گے نہیں۔ اور آخری بات دوستو، اگر ہم اپنے ہاتھوں سے کامیاب تقدیر لکھنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو قول سدید سے جوڑ لیں۔ اب آپ کہیں گے جناب قول سدید کیا ہے؟ عرب لوگ کہتے ہیں سد السلم، شگاف بھر دیا۔ وہ قول سدید ہے جس میں شگاف نہ ہو، وہ قول سدید ہے جس میں سوراخ نہ ہو، وہ قول سدید ہے جس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو۔ اب اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 70-71 میں کیا کہہ رہے ہیں؟ مومنانہ مطالعہ کریں آپ، ایمان کے جذبے سے سنیں، عمل کے جذبے سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم اے مسلمانوں اپنے ہاتھوں سے کامیاب تقدیر لکھنا چاہتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، وقولوا قولا سدیدا، جب بات کرو درست بات کرو، صحیح بات کرو، کھری بات کرو، ہموار بات کرو، متوازن بات کرو۔ ہمارے ہاں تو منافقت ہے نا، منہ پہ کچھ، پیٹھ پیچھے کچھ، عوام کے سامنے کچھ، خفیہ میٹنگ کمروں میں کچھ۔ جب تم بات کرو درست بات کرو، متوازن بات کرو، صحیح بات کرو، نتیجہ کیا آئے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال صالح کر دے گا، درست کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یاد رکھیے اللہ صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ ہمارے گناہوں کی جو غلاظت ہے رب العالمین اسے بھی صاف کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کی جو کیچڑ ہے اللہ رب العالمین اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے کے بعد عمل کرنے کی، اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ رب العالمین ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ موقع کے اعتبار سے سیرت النبی کے تقاضے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے تقاضے کیا ہیں مسلم دنیا سے، تو سیرت النبی کے تقاضے پر آئندہ جمعہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا رحم برسائے، اپنا کرم برسائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔